بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 محرم الحرام سے 9ویں محرم الحرام تک کے مختصر واقعات۔ 2 محرم 61 ہجری۔ دوسری محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین کا کربلا میں بربط ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا۔ آپ کے نام ابن زیاد کا خط آیا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے برلب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ حر نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیے جائیں۔ عباس ابن علی کو غصہ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غصے کو فروغ کیا اور بقول علامہ اصفر آئینی 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب خیام کے بعد ابھی آپ اس میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب نے جو ہی اشعار کو سنا اس درجہ روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ امام علیہ السلام نے رخسار پر پانی چھڑک کر باہوش کیا۔ پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل خیمہ ہوئے۔ اس کے بعد 60,000 درہم پر 14 مربع میل زمین خرید کر چند شرائط کے ساتھ انہی کو ہبہ کر دی۔ تیسری محرم الحرام یوم جمعہ۔ تیسری محرم الحرام یوم جمعہ کو عمر ابن سعد 5، 6 اور بقول علامہ اربلی 22,000 سوار پیادے لے کر کربلا پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے تبادلہ خیالات کی خواہش کی۔ حضرت نے ارادہ کوفہ کا اسباب بیان فرمایا۔ اس نے ابن زیاد کو گفتگو کی تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اب اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے جواب میں لکھا کہ اب جب کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو چنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے تمام اعضاء وا کر باسمیت بیعت بازدید کریں یا قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی تیسری تاریخ کی شام کو حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد میں گئے اور ان میں سے جان باز امداد حسینی کے لیے تیار کیے۔ وہ انہیں لا رہے تھے کہ کسی نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ اس نے 400 کا لشکر بھیج کر اس کمکم کو رکوا دیا۔ چوتھی محرم الحرام یوم شنبہ ہفتہ۔ چوتھی محرم الحرام یوم شنبہ کو ابن زیاد نے مسجد جامعہ میں ایک خطبہ دیا جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے کہنے سے بے شمار لوگ آمادہ کربلا ہو گئے اور سب سے پہلے شمر نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000، ابن رکاب کو 2,000، ابن نمیر کو 4,000، ابن رینیہ کو 3,000، ابن خرشہ کو 2,000 سوار دے کر روانہ کربلا کر دیا گیا۔ پانچویں محرم الحرام یوم یکشنبہ اتوار۔ پانچویں محرم الحرام یوم یکشنبہ اتوار کو شیش ابن ربی کو 4,000، عروہ بن قیس کو 4,000، سنان ابن انس کو 10,000، محمد ابن اشعث کو 1,000، عبداللہ بن حسین کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ چھٹی محرم الحرام بروز پیر۔ چھٹی محرم الحرام بروز پیر کو خولی ابن یزید اصبہی کو 10,000، کعب ابن الحرو کو 3,000، حجاج ابن حر کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں۔ تجھے چاہیے کہ باحیلہ حوالہ حسین علیہ السلام کو قتل کر دے۔
اسی تاریخ کو خوبی ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے، تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ 7ویں محرم الحرام بروز منگل۔ 7ویں محرم الحرام بروز منگل عمر ابن حجاز کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمہ تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو 1000 کا لشکر دے کر شیش ابن ربیع کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت کریہ لفظوں میں طعنہ زنی کی جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن خوشب نے طعنہ زنی کی جس کا جواب حضرت عباس علیہ السلام نے دیا۔ آپ نے غالباً طعنہ زنی کے جواب میں خیمہ سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ ایک ضرب تیشہ سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتایا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں آئے بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ 8ویں محرم الحرام بروز بدھ۔ 8ویں محرم الحرام بروز بدھ کی شب کو خیمہ آل محمد سے پانی بالکل غائب ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے۔ اسی سقائی کی وجہ سے عباس علیہ السلام کو سقا کہا جاتا ہے۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے باجازت امام حسین علیہ السلام ابن سعد کو فہمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کو پانی دے کر حکومت چھوڑ دوں۔ امام شبلنجی لکھتے ہیں کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9ویں محرم الحرام بروز جمعرات۔ 9ویں محرم الحرام بروز جمعرات کی شب کو امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کو پھر کنواں کھودنے کا حکم دیا لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر حضرت عباس علیہ السلام سے کنواں کھودنے کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح بالی شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نہ نکلنے پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ فہربت الطاف الخیام دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک ناکہ پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کروایا، لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا
جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائیں، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے، ہم نے اسے حکم تعمیل حکم یزید دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9 تاریخ کو شمر نے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بانیوں کو امان کی پیشکش کی، انہوں نے بڑی دلیری سے اسے ٹھکرا دیا۔ اسی 9 کی شام آنے سے پہلے شمر کی تحریک سے ابن سعد نے حملہ کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو حضرت زینب علیہ السلام پھر حضرت عباس علیہ السلام نے دشمن کے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی آلودگی طاری ہو گئی تھی، میں نے ان حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ انقترو غدا حسین علیہ السلام، تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جناب زینب رونے لگیں اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ حضرت عباس علیہ السلام تشریف لے گئے اور لڑائی ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی۔